السلام علیکم اسٹوڈنٹس، آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل ایزی لیسنز 101۔ آج کی ویڈیو میں ہم سیکھیں گے اردو ادب کے بارے میں۔ اردو ادب کو 3 اہم حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے، یعنی اردو ادب کی جو ڈویژن کی گئی ہے وہ بیسک 3 اہم حصے ہیں۔ پہلا حصہ ہے حصہ نثر، یعنی جس میں ہم سبق وغیرہ پڑھتے ہیں، مضمون، خط وغیرہ، وہ حصہ نثر میں آتا ہے۔ دوسرا حصہ ہے حصہ نظم، جس میں شعر و شاعری آتی ہے، غزل آتی ہے۔ تیسرا حصہ ہے حصہ قواعد، جس میں گرامر آتی ہے۔ آگے ہم ان تمام حصوں کے بارے میں ڈیٹیل سے پڑھیں گے۔ حصہ نثر، حصہ نظم اور حصہ قواعد کیا ہے اور اس میں کیا کیا چیزیں شامل ہیں۔ تو پہلا ہمارا ہے حصہ نثر۔ روانی سے روزمرہ کی عام بول چال کے مطابق جو عبارت یا تحریر سادہ مگر عمدہ طریقے سے بیان کی جائے، جو ردیف اور قافیے کی پابندی سے آزاد و نثر کہلاتی ہے۔ ہم اپنی عام زندگی میں جو بات چیت کرتے ہیں سادہ لفظوں میں، یہ نثر میں آتی ہے۔ اسی طرح جو تحریر لکھی جاتی ہے سادہ زبان میں عام بول چال کے مطابق، جو ایک عام انسان کو اچھی طرح سمجھ آ جائے، جس میں شاعری کی طرح ردیف اور قافیہ نہیں ہوتا، وہ نثر میں کہلاتی ہے۔ جملے کو معیاری انداز میں لکھا جاتا ہے تاکہ ایک عام انسان بھی بات کو آسانی سے سمجھ سکے۔ نثر میں احساسات اور خیالات کو ترتیب سے بیان کیا جاتا ہے، مثال کے طور پر کہانیاں، مضامین، ناول اور خطوط وغیرہ۔ نثر میں جو جملے لکھے جاتے ہیں وہ بہت معیاری، سادہ اور آسان الفاظ میں لکھے جاتے ہیں تاکہ ایک عام انسان جب اسے پڑھے تو وہ چیز اچھی طرح سمجھ آ جائے کہ اس میں کیا کہا جا رہا ہے۔ اس میں نثر میں احساسات یا خیالات جو بات چیت بتائی جاتی ہے ان کو ترتیب سے لکھا جاتا ہے۔ اب نثر میں کیا کیا چیزیں شامل ہوتی ہیں؟ کہانیاں نثر میں شامل ہوتی ہیں، مضامین جو ہم مضمون پڑھتے ہیں وہ نثر میں ہوتا ہے، ناول اور خط وغیرہ جب ہم ان کو پڑھتے ہیں تو اس میں جو کچھ بھی لکھا ہوتا ہے جیسے جیسے ہم پڑھتے جاتے ہیں ہمیں آسانی سے وہ چیزیں سمجھ آتی جاتی ہیں۔ تو یہ تمام چیزیں نثر کا حصہ ہوتی ہیں۔ اس کے بعد اردو ادب کا دوسرا حصہ آتا ہے حصہ نظم۔ شعروں کے مجموعے کو نظم کہتے ہیں۔ نظم شاعری کی ایک صنف ہے۔ نظم کے لغوی معنی ہے پرونا۔ جیسے لڑی میں موتی پروئے جاتے ہیں، ایسے ہی نظم میں شعر پروئے جاتے ہیں۔ ایک سے زیادہ شعر مل کے کیا بناتے ہیں؟ نظم بناتے ہیں۔ نظم بھی شاعری میں ہی آتی ہے، یعنی شاعری کی ایک صنف ہے۔ اور جس طرح لڑی میں موتی پروئے جاتے ہیں ہار بنانے کے لیے، تو وہ موتی مل کے خوبصورت شکل اختیار کر لیتے ہیں، اس لیے نظم بنانے کے لیے شعروں کا استعمال اتنی خوبصورتی سے کیا جاتا ہے کہ وہ اس کی نظم کی خوبصورتی میں وہ اضافہ کر دیتے ہیں، اور شعر اسی طرح کا کام کرتے ہیں جس طرح موتی ایک ہار یا لڑی کا کام کرتے ہیں۔ نظم ایک ایسا فن ہے جس میں شاعر اپنے احساسات، جذبات، تجربات اور تصورات کو موزوں، خوبصورت اور دلکش انداز میں پیش کرتا ہے۔ نظم کی ایک لائن کو مصرع اور 2 لائنوں کو شعر کہتے ہیں۔ نظم بھی ایک فن ہے، ہر کسی کو یہ فن نہیں آتا۔ اب شاعر کے جو احساسات، جذبات، جن تجربات سے گزرا ہوتا ہے، جو کچھ اس کے تصور میں چل رہا ہوتا ہے، ان تمام کو لفظوں کی صورت میں خوبصورتی کے ساتھ بیان کرتا ہے، اسے نظم کہتے ہیں۔ نظم کی ایک لائن جو ہوتی ہے اسے مصرع کہا جاتا ہے اور 2 لائنوں کو شعر کہا جاتا ہے۔ نظم میں موضوعات کی کوئی حد نہیں ہوتی، شاعر کسی بھی موضوع پر لکھ سکتا ہے، جیسے قدرت کے حسین مناظر، انسانی جذبات، فلسفانہ خیالات، معاشرتی مسائل یا کسی تاریخی واقعے پر اپنے تاثرات بیان کر سکتا ہے۔ اب نظم جب شاعر لکھنے لگتا ہے تو اس میں کوئی ایک اسپیسیفک ٹاپک نہیں ہوتا، کوئی خاص حد نہیں ہوتی۔ شاعر کسی بھی موضوع پہ، کسی کو فطرت، نیچرل چیزیں اچھی لگتی ہیں تو وہ ان کے بارے میں لکھ لیتا ہے، کوئی انسان اپنے جذبات کے بارے میں لکھتا ہے، کوئی فلسفانہ خیالات کے بارے میں لکھتا ہے، کوئی معاشرے میں جو مسائل چل رہے ہوتے ہیں ان کو نظم کی صورت میں بیان کرتا ہے، شعر کی صورت میں بیان کرتا ہے، یا تاریخی واقعات جو ہوتے ہیں جو گزر چکے ہوتے ہیں ان کو نظم کی صورت میں تحریر کرتا ہے، شعر کی شکل میں تحریر کرتا ہے، تو وہ سب نظم میں آتے ہیں۔ نظم میں قافیے اور ردیف کا استعمال ہوتا ہے جو اس کی خوبصورتی اور دلکشی میں اضافہ کرتے ہیں۔ اب نظم لکھتے ہوئے، اب نثر اور نظم میں یہی فرق ہے کہ نظم میں لفظوں کو خوبصورتی سے استعمال کیا جاتا ہے، شعر یا نظم کی زبان جو ہے، شاعری کی زبان، وہ عام فہم نہیں ہوتی، اس میں ردیف اور قافیے کا استعمال کیا جاتا ہے جس سے اس کی خوبصورتی میں اضافہ ہو جاتا ہے اور پڑھنے والے کو زیادہ مزہ آتا ہے۔ مختلف قسمیں ہوتی ہیں جن میں غزل ہے، نعت، حمد، قصیدہ، مرثیہ، رباعی، مثنوی وغیرہ۔ اب ہم نظم کی مثالیں دیکھیں گے۔ مشکلیں آتی ہیں پر تمہیں رکنا نہیں، ہر اندھیرا بھی ہارے گا، تمہیں جھکنا نہیں۔ اس شعر میں شاعر ہمت دلا رہا ہے کہ زندگی میں مشکلات آتی رہتی ہیں لیکن ہمیں رکنا نہیں ہے، ہمیں ہمت سے کام لینا ہے، آگے بڑھنا ہے۔ اندھیرے یا مشکلات زندگی میں آتی رہتی ہیں لیکن ان کے آگے جھکنا نہیں ہے بلکہ ہمت اور حوصلے سے کام لینا ہے۔ ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پہ دم نکلے، بہت نکلے میرے ارمان لیکن پھر بھی کم نکلے۔
اب یہاں پر انسانی خواہشات کے بارے میں بتا رہا ہے کہ انسان کی جتنی بھی خواہشیں ہو جائیں پوری، اسے لگتا ہے کہ میرے ارمان ابھی بھی پورے نہیں ہوئے۔ اس کے بعد حصہ قواعد پہ آتے ہیں۔ قواعد عربی زبان کے لفظ قاعدہ سے نکلا ہے، جس کا مطلب ہے ترتیب دینا اور منظم کرنا۔ قواعد کو انگریزی زبان میں گرامر کہتے ہیں، یعنی قاعدہ کہتے ہیں ایک طریقے سے چلنا، ٹھیک ہے۔ تو یہ عربی زبان کا لفظ ہے اور اس کے مطلب ہوتا ہے ترتیب دینا، یعنی کہ ہر چیز کو ترتیب سے لے کے چلنا، اور انگلش میں قواعد کو گرامر کہتے ہیں۔ قواعد یا گرامر کسی بھی زبان کو بولنے کے انداز و چال، گفتگو کو ادا کرنے کا طریقہ ہوتا ہے۔ ہر زبان کے اصول اور قوانین ہوتے ہیں جن سے زبان کو سمجھنا، سیکھنا، پڑھنا اور لکھنا آسان ہو جاتا ہے۔ ان اصول اور قوانین کو قواعد کہا جاتا ہے۔ گرامر یا قواعد میں ہم کسی بھی زبان کو بولنے کے طریقے سیکھتے ہیں۔ جب بھی کوئی زبان سیکھتے ہیں تو اس کو سمجھنے کے لیے، پڑھنے کے لیے، لکھنے کے لیے اور بولنے کے لیے اس کے کچھ اصول ہوتے ہیں۔ ہم ان اصولوں کو سیکھنا ضروری ہوتا ہے، اور جب ہم ان اصولوں کو سیکھ جاتے ہیں تو تبھی ہم اس کو ادا کرنے کے قابل ہو جاتے ہیں، تبھی ہم اس قابل ہوتے ہیں کہ ہمیں وہ زبان بولنا بھی آ جاتی ہے، ہم اس کو پڑھ بھی لیتے ہیں اور اس کو لکھ بھی لیتے ہیں۔ تو ان اصول اور قوانین کو قواعد کہا جاتا ہے۔ کسی بھی زبان پر عبور حاصل کرنے کے لیے اس کے قواعد یا گرامر کو سیکھنا ضروری ہوتا ہے۔ قواعد کی مدد سے ہم الفاظ اور جملوں کو ترتیب دینا اور اسے استعمال کرنا سیکھتے ہیں۔ جب بھی ہم کوئی زبان سیکھتے ہیں تو اس کی گرامر یا اس کے قواعد کو، اس کی بیسک رولز کو سیکھنا ضروری ہوتا ہے۔ گرامر یا قواعد سیکھتے ہوئے سب سے پہلے ہم الفاظ سیکھتے ہیں۔ الفاظ کی مدد سے پھر ہم جملے ترتیب دیتے ہیں، اور جملے ترتیب دینے کے بعد ہم اسے روزمرہ کی زندگی میں استعمال کرتے ہیں۔ قواعد کی گرامر سیکھنے کے بعد ہمیں زبان پر کسی حد تک عبور حاصل ہو جاتا ہے کہ آیا کہ ہم نے زبان کو جب نثر میں استعمال کرنا ہے تو اس کے لیے کیا قاعدے یا قانون ہیں، اور جب ہم اردو زبان کو نظم میں استعمال کریں گے تو اس کے لیے کیا قواعد یا قانون لاگو ہوتے ہیں۔ اگر ویڈیو اچھی لگے تو چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ مزید معلوماتی ویڈیو دیکھنے کے لیے آپ دیکھتے رہیں میرا یوٹیوب چینل ایزی لیسنز 101۔ ملتے ہیں کسی اور ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔